یہ اتنا ہی غیر معمولی ہے. آپ بھی جب سے کورٹ کی کارروائیاں کور کر رہے ہیں, ہمارے ہاں بہت سے فیصلے ریورس ہوتے رہے, لیکن دو ایکسٹریمز کے اوپر یہ ہمیں نظر آتا ہے. تو پہلے تو بات کرتے ہیں آج جو آئینی عدالت میں منال کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی, اس کا کچھ احوال بتائیے گا. دیکھیے یہ گزشتہ سماعت پہ بھی ہوا تھا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور جو ایم سی آئی کے اور سی ڈی اے کے وکلاء تھے, یہ سارے یک زبان تھے کہ فیصلے کے اندر بہت سے قانونی لیکوناز ہیں. لیکوناز کیا ہیں؟ مثلا منال کا اور سی ڈی اے کا کیس سول کورٹ میں چل رہا تھا لیز کی توسیع کے لیے. سی ڈی اے لیز توسیع نہیں کر رہا تھا, منال والے سول کورٹ میں گئے, وہ کیس ابھی پینڈنگ تھا. ابھی لیز ایکسٹینڈ ہونی ہے نہیں, یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا تھا. قاضی صاحب نے یہاں پہ ان کا اڑا دیا, ریسٹورنٹ مسمار کرنے کا حکم دیا, اور اسی فیصلے کے اندر انہوں نے کہا جو نیچے کیس چل رہا ہے وہ بھی گیا, اور جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ بھی وہاں پڑی ختم ہو گئی ساری. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب نیچے سے بھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئے کیس, آپ اپیل میں آپ کے پاس جو کیس نہیں, آپ اچانک سے بیٹھ کے کیسے سارا کچھ ختم کر سکتے ہیں. یہ وہ لیگل پوائنٹس ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا. بہت سی چیزیں جو حسن رضوی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسی تھیں فیصلے میں جو عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھی, اس کو انہوں نے الف لیلہ کی کہانی تک قرار دیا. اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم فیصلوں میں الف لیلہ کی کہانی نہیں لکھیں گے, صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ریٹرن آرڈر آئے گا وہ شاید زیادہ لمبا نہ ہو, 2-3 پیجز سے شاید زیادہ لمبا نہ ہو. اس کو صرف اتنا کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا فیصلہ دیتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکلاء کو کہا کہ آپ میرے سامنے میری تعریفیں نہ کریں, جہاں پہ آپ کا بولنا بنتا تھا مینس کے قاضی صاحب کے بینچ میں, وہاں پہ آپ بولے نہیں. تو اس پہ احسن بن صاحب نے کہا کہ ہم تو یہاں بھی احترام سے ہاتھ باندھ کے کھڑے, وہاں بھی کھڑے تھے. اس پہ رضوی صاحب نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے احترام سے وکلاء نہیں درباری کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ درباریوں والا کام نہ کریں. وکیل کا کام ہوتا ہے کلائنٹ کی آواز عدالت کے سامنے اٹھانا اور اپنا موقف عدالت کے سامنے پیش کرنا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی قاضی صاحب اتنے غصے میں کیس سنتے تھے اور وہ اپنی مرضی کے علاوہ کسی کی بات سننا بھی نہیں پسند نہیں کرتے تھے, وکیل کو ٹائم بھی نہیں اس انداز میں دیتے تھے کہ جو ان کے موقف کے خلاف ہو. تو پھر رزلٹ یہ نکلنا تھا جو منال کا نکلا, 700 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے. اب آلدو کہ ان کی ایک دوسری برانچ بن گئی ہے, اب جب یہ ہوا ہے دوسرا فیصلہ آیا, یہ معاملہ ذوالقرنین دیکھنے والوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ کیا پہلے عدالت ٹھیک تھی یا اب عدالت ٹھیک کہتی ہے, کتنا آرگینک ہے اب جب یہ کیس اس طریقے سے ٹیک اپ ہوا ہے, اور اگین کتنا غیر معمولی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے اب گزشتہ 3-4 سال سے 5 سال سے اگر آپ دیکھ لیں تو سارا کچھ ہی غیر معمولی ہو رہا ہے. وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. مثلا ایک کیس ہے قاضی صاحب نے سنا, اس پہ ایک فیصلہ دیا جس پہ بڑی کنٹروورسی بن گئی ریلیجیسلی, پھر اس پہ ریویو آیا, ریویو میں ایک ججمنٹ آیا, اس سے اور زیادہ کام خراب ہو گیا. اچھا پھر ایک ایسی جورسڈکشن کے اندر انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا جو آئین میں قانون میں سرے سے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ بھی بڑا غیر معمولی کام تھا, لیکن کیونکہ معاملہ ریلیجیس تھا, معاملہ ٹھنڈا کرنا تھا, سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. اب لیگلی اس کی بھی کوئی بیکنگ نہیں ہے. اسی طریقے سے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, قاضی صاحب نے ٹھیک ہے کہ سی ڈی اے کا ریویو اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا, لیکن ایک چیز کے اوپر ریویو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر, تو اس کے اوپر آئینی عدالت میں جب وہ ریویو ٹرانسفر ہوئے سپریم کورٹ سے 27ویں ترمیم کے بعد, تو یہ لوگ بھی جب منال متاثرہ فریق خود یہاں نہیں تھا, سی ڈی اے کا ریویو تھا, تو ان کے ریسٹورنٹ کو گرانے والا آرڈر جس کے اندر سارا کچھ تھا اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اور یہ صرف معاملہ منال تک نہیں ہے. نسلا ٹاور کی بھی بات کر لیں اگر, وہ کارروائی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں. نسلا ٹاور کا فیصلہ آیا تھا 2021 میں, جو سپریم کورٹ نے 10 تاریخ کو آرڈر دیا ہے جس میں 2 آرڈرز کو وڈرا کیا ہے, وہ 2018 اور 2019 کے ہیں. وہ نسلا ٹاور والے نہیں ہیں. انہوں نے اوور آل کیا تھا ایک جو لینڈ کنورژن تھی کراچی میں, کہ آپ کسی بھی کمرشل لینڈ کو ریزیڈینشل میں یا ریزیڈینشل کو کمرشل میں کنورٹ نہیں کر سکتے. ایک تو وہ آرڈر واپس لیا ہے, وہ 2018 سے پابندی چل رہی تھی. اب تک کراچی میں کوئی اور کام نہیں اس وجہ سے ہو پا رہا تھا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے لیاری کی ایک بلڈنگ کو پورے کراچی تک پھیلاتے گئے. وہ انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کو آپ نے ڈیو پروسیس دیا ہی نہیں. مثلا سندھ, انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آ کے کہتی ہے کہ یہ بلڈنگ انلیگل ہے, آپ کہتے ہیں جاؤ جا کے مسمار کر دو. تو جو ریزیڈنٹس وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ڈیو پروسیس تو دیں, بلڈر کا موقف تو سنیں. یہ بیسیکلی یعنی عدالت اور یہ جو بات ہے کہ غیر قانونی تعمیرات, یہ کام صوبائی حکومت کا ہے, یہ عدلیہ اس میں نہ کریں, یہ بڑی بنیادی لیول کی باتیں ہیں. یہ ریمارکس جو ہے اس کیس میں, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہے تھے, جو سمجھ آئی ہے اپیرنٹلی, جو ہیرنگ بھی ہم نے سنی تھی امیر فاروق صاحب کی بعد میں ریٹرن آرڈر بھی اس کا آیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک عدالت رپورٹ مانگتی ہے کہ یہاں پہ کتنا انلیگل چیزیں ہیں, رپورٹ آ جاتی ہے ادارے سے جی 10 ہیں, وہ کہتے ہیں 10 کی 10 گرا دو. وہ کہتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا, ان کا کام ہے ان کو گرانے دیں. آپ کے پاس جب کیس آئے اب تب رہیں, آپ صرف اپنے فائل تک محدود رہیں. جو آپ کے پاس تھا ایک بلڈنگ کا کیس, اس سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ جوڈیشل اوور ریچ کر رہے ہیں.
چلیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ایک فیصلہ تو کالعدم ہوا ہے، سیاسی لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ کوئی اور فیصلہ بھی کالعدم نہ ہو جائے جس نے ہمارے ان انتخابات کو بڑا غیر معمولی بنا دیا تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم غیر معمولی فیصلوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے حالات و واقعات اس طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ اتنا ہی غیر معمولی ہے۔ آپ بھی جب سے کورٹ کی کارروائیاں کور کر رہے ہیں، ہمارے ہاں بہت سے فیصلے ریورس ہوتے رہے، لیکن دو ایکسٹریمز کے اوپر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پہلے تو بات کرتے ہیں آج جو آئینی عدالت میں منال کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اس کا کچھ احوال بتائیے گا۔ دیکھیے یہ گزشتہ سماعت پہ بھی ہوا تھا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور جو ایم سی آئی کے اور سی ڈی اے کے وکلاء تھے، یہ سارے یک زبان تھے کہ فیصلے کے اندر بہت سے قانونی لیکوناز ہیں۔ لیکوناز کیا ہیں؟ مثلا منال کا اور سی ڈی اے کا کیس سول کورٹ میں چل رہا تھا لیز کی توسیع کے لیے، سی ڈی اے لیز توسیع نہیں کر رہا تھا، منال والے سول کورٹ میں گئے، وہ کیس ابھی پینڈنگ تھا۔ ابھی لیز ایکسٹینڈ ہونی ہے نہیں، یہ کیس ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ قاضی صاحب نے یہاں پہ ان کا اڑا دیا، ریسٹورنٹ مسمار کرنے کا حکم دیا، اور اسی فیصلے کے اندر انہوں نے کہا جو نیچے کیس چل رہا ہے وہ بھی گیا، اور جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ بھی وہاں پڑی کالعدم ختم ہو گئی ساری۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب نیچے سے بھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئے کیس، آپ اپیل میں آپ کے پاس جو کیس نہیں، آپ اچانک سے بیٹھ کے کیسے سارا کچھ ختم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لیگل پوائنٹس ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا۔ بہت سی چیزیں جو حسن رضوی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسی تھیں فیصلے میں جو عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں تھی، اس کو انہوں نے الف لیلہ کی کہانی تک قرار دیا۔ اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم فیصلوں میں الف لیلہ کی کہانی نہیں لکھیں گے، صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے۔ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ریٹن آرڈر آئے گا وہ شاید زیادہ لمبا نہ ہو، 2-3 پیجز سے شاید زیادہ لمبا نہ ہو، اس کو صرف اتنا کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا فیصلہ دیتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکلاء کو کہا کہ آپ میرے سامنے میری تعریفیں نہ کریں، جہاں پہ آپ کا بولنا بنتا تھا مینس کے قاضی صاحب کے بینچ میں، وہاں پہ آپ بولے نہیں۔ تو اس پہ احسن بن صاحب نے کہا کہ ہم تو یہاں بھی احترام سے ہاتھ باندھ کے کھڑے، وہاں بھی کھڑے تھے۔ اس پہ رضوی صاحب نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے احترام سے وکلاء نہیں، درباری کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ درباریوں والا کام نہ کریں۔ وکیل کا کام ہوتا ہے کلائنٹ کی آواز عدالت کے سامنے اٹھانا اور اپنا موقف عدالت کے سامنے پیش کرنا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی قاضی صاحب اتنے غصے میں کیس سنتے تھے اور وہ اپنی مرضی کے علاوہ کسی کی بات سننا بھی نہیں پسند نہیں کرتے تھے، وکیل کو ٹائم بھی نہیں اس انداز میں دیتے تھے کہ جو ان کے موقف کے خلاف ہو، تو پھر رزلٹ یہ نکلنا تھا جو منال کا نکلا۔ 700 سے زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے۔ اب آلدو کہ ان کی ایک دوسری برانچ بن گئی ہے، اب جب یہ ہوا ہے دوسرا فیصلہ آیا، یہ معاملہ ذوالقرنین دیکھنے والوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ کیا پہلے عدالت ٹھیک تھی یا اب عدالت ٹھیک کہتی ہے، کتنا آرگینک ہے اب جب یہ کیس اس طریقے سے ٹیک اپ ہوا ہے، اور اگین کتنا غیر معمولی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے اب گزشتہ 3-4 سال سے 5 سال سے اگر آپ دیکھ لیں تو سارا کچھ ہی غیر معمولی ہو رہا ہے۔ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مثلا ایک کیس ہے، قاضی صاحب نے سنا، اس پہ ایک فیصلہ دیا جس پہ بڑی کنٹروورسی بن گئی ریلیجیسلی، پھر اس پہ ریویو آیا، ریویو میں ججمنٹ آیا، اس سے اور زیادہ کام خراب ہو گیا۔ اچھا پھر ایک ایسی جورسڈکشن کے اندر انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا جو آئین میں قانون میں سرے سے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ بھی بڑا غیر معمولی کام تھا۔ لیکن کیونکہ معاملہ ریلیجیس تھا، معاملہ ٹھنڈا کرنا تھا، سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب لیگلی اس کی بھی کوئی بیکنگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، قاضی صاحب نے ٹھیک ہے کہ سی ڈی اے کا ریویو اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا، لیکن ایک چیز کے اوپر ریویو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر آئینی عدالت میں جب وہ ریویو ٹرانسفر ہوئے سپریم کورٹ سے 27ویں ترمیم کے بعد، تو یہ لوگ بھی جب منال متاثرہ فریق خود یہاں نہیں تھا، سی ڈی اے کا ریویو تھا، تو ان کے ریسٹورنٹ کو گرانے والا آرڈر جس کے اندر سارا کچھ تھا اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اور یہ صرف معاملہ منال تک نہیں ہے۔ نسلا ٹاور کی بھی بات کر لیں اگر، وہ کارروائی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں۔ نسلا ٹاور کا فیصلہ آیا تھا 2021 میں، جو سپریم کورٹ نے 10 تاریخ کو آرڈر دیا ہے جس میں 2 آرڈرز کو وڈرا کیا ہے، وہ 2018 اور 2019 کے ہیں، وہ نسلا ٹاور والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اوور آل کیا تھا ایک جو لینڈ کنورژن تھی کراچی میں، کہ آپ کسی بھی کمرشل لینڈ کو ریزیڈینشل میں یا ریزیڈینشل کو کمرشل میں کنورٹ نہیں کر سکتے، ایک تو وہ آرڈر واپس لیا ہے، وہ 2018 سے پابندی چل رہی تھی، اب تک کراچی میں کوئی اور کام نہیں اس وجہ سے ہو پا رہا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے لیاری کی ایک بلڈنگ کو پورے کراچی تک پھیلاتے گئے، وہ انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کو آپ نے ڈیو پروسیس دیا ہی نہیں۔ مثلا سندھ، انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آ کے کہتی ہے کہ یہ بلڈنگ انلیگل ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ جا کے مسمار کر دو، تو جو ریزیڈنٹس وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ڈیو پروسیس تو دیں، بلڈر کا موقف تو سنیں۔ یہ بیسیکلی یعنی عدالت اور یہ جو بات ہے کہ غیر قانونی تعمیرات، یہ کام صوبائی حکومت کا ہے، یہ عدلیہ اس میں نہ کریں، یہ بڑی بنیادی لیول کی باتیں ہیں۔ یہ ریمارکس جو ہے اس کیس میں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہے تھے، جو سمجھ آئی ہے اپیرنٹلی، جو ہیئرنگ بھی ہم نے سنی تھی امیر فاروق صاحب کی بعد میں ریٹرن آرڈر بھی اس کا آیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک عدالت رپورٹ مانگتی ہے کہ یہاں پہ کتنا انلیگل چیزیں ہیں، رپورٹ آ جاتی ہے ادارے سے جی 10 ہیں، وہ کہتے ہیں 10 کی 10 گرا دو،
وہ کہتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا. ان کا کام ہے ان کو گرانے دیں. آپ کے پاس جب کیس آئے اب تب رہیں, آپ صرف اپنے فائل تک محدود رہیں. جو آپ کے پاس تھا ایک بلڈنگ کا کیس, اس سے اب باہر نکلیں گے تو پھر آپ جوڈیشل اوور ریچ کر رہے ہیں. چلیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ایک فیصلہ تو کالعدم ہوا ہے. سیاسی لوگ طرح طرح کے تبصرے کریں کہ کوئی اور فیصلہ بھی کالعدم نہ ہو جائے جس نے ہمارے ان انتخابات کو بڑا غیر معمولی بنا دیا تھا ہمارے لیے, کیونکہ ہم غیر معمولی فیصلوں کی بات کریں. اس سے آگے بڑھتے ہوئے حالات و واقعات اس طرف اشارہ نہیں کرتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.